اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ بولیے جی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اب اس بھائی کے ہم پر کیا حقوق عائد ہو رہے ہیں؟ پہلا، آپ نے فرمایا لا یظلمہ، یہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرے گا۔ بولیے جی، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم کیا ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ کسی کا حق مار لیا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت کی، بولیے یہ بھی ظلم ہے۔ اور کچھ چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے خود بتا دی ہیں۔ نمبر ایک تو ظلم نہیں کرے گا، اور دوسرا وَلَا يُخْذِلْهُ، اس کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سبحان اللہ، بولیے نا، بھائی کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جتنی کر سکتا ہوگا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف میں، سبحان اللہ، اور صحابی کا اعتکاف ہے، اور صحابی بھی ماشاءاللہ آل رسول میں سے ہیں، خاندان رسول میں سے ہیں، حضرت حضور کے چچا زاد بھائی۔ اور ایک بندہ آیا، اس کا چہرہ فک ہوا پڑا تھا، رنگ اڑا ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، تو پریشان لگ رہا ہے؟ اس نے کہا جی پریشان تو ہوں کہ میں نے کسی کا قرض دینا تھا اور مدت آ پہنچی، مگر میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں سفارش کر دوں تو تیرا کام بن جائے گا؟ وہ کہنے لگا جی آپ تو ماشاءاللہ خاندان رسول میں سے ہیں، آپ کی کون ہے جو نہ مانے؟ آپ سفارش کریں گے پھر تو کام بن جائے گا۔ تو فرمایا اٹھو آؤ بھائی، چلے میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں، اور اس کے دروازے پہ خود چل کے جاتا ہوں۔ جب یہ باہر نکل آئے مسجد سے، وہ بھی پہلے نہیں بولے، وہ تو بولے جب پورا نکل آئے۔ کہنے لگا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، ہائے آپ کا اعتکاف کدھر گیا؟ ہم صرف نماز روزہ داڑھی پگڑی اسی پہ اسلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ اگر یہ نمازی پورے معاشرے میں پورے اسلامی بن جائیں تو آج بھی پوری دنیا میں اسلام غالب آ سکتا ہے، مگر ہم نمازی ہی نہیں ماشاءاللہ کچھ کر رہے تو اور کسی سے کیا شکوہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بھائی میں نے ان کانوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی مسلمان کی مدد کر دینا یہ 7 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی مسلمان کے کام آ جانا، اس کی مدد کر دینا، یہ عمل 7 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُخْذِلْهُ، مومن اس کی مدد نہیں چھوڑتا۔ اور تیسری بات وَلَا يُحَقِّرْهُ، مومن مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ بولیے حقیر ہے نہیں سمجھتا۔ یہ اس سے بڑی انسانیت کی توہین ہی کوئی نہیں۔ بڑا گھر بڑا آدمی، بڑی گاڑی بڑا آدمی، بڑے کپڑے بڑا آدمی، اور جناب بڑی دولت بڑا آدمی، یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو قرآن اور حدیث پہ عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بڑا آدمی ہم میں سے وہ ہے جو مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کر کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یا بڑا آدمی وہ ہے جو قبر میں حضور کی پہچان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا آدمی یہ ہے جب یہ محشر میں اٹھے تو عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑا آدمی وہ ہے جسے پیاس لگے تو سرکار کے جام کوثر سے پانی نصیب ہو جائے۔ اس سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے گناہ آگے آئے تو سرکار کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اور اس سے بھی بڑا آدمی وہ ہے جس کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اور انبیاء کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ ادھر دوڑ لگنی چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا يُحَقِّرْهُ، یہ حقیر نہیں جانتا۔ اگلا آپ میری طرف دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ آپ نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرار، 3 بار آپ نے یوں فرمایا، یوں فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ زبان سے متقی تسبیح اور یہ وہ بڑا کچھ چل رہا ہے،
پر حرام چھوڑتا نہیں اور جھوٹ چھوڑتا نہیں۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، 3 مرتبہ آپ نے یہاں اشارہ کیا، اور پھر ایک بات اور فرمائی، فرمایا بِحَسْبِ امْرَئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يُحَقِّرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، فرمایا ایک بندے کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ بولیے وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ ہمارے گناہ گار ہونے کے لیے حضور نے فرمایا تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے شریر ہونے کے لیے، اور آگے پھر آپ نے فرمایا ان یحقر اخاہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ سود کھائے گا تو گناہ گار ہوگا، یہ بھی گناہ گار ہے۔ اور میں کل کی نشست میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑا سود کیا ہے، سب سے بڑا سود حضور نے خود بتایا، آگے حدیث آ رہی ہے، اور آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، ہر مسلمان پر دوسرے ہر مسلمان کا خون حرام ہے۔ بولیے خون حرام ہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ اور فرمایا وَمَالُهُ، ایک دوسرے کا مال بھی حرام ہے۔ لفظ بولیے نا، ایک دوسرے کا مال بھی ہم پر ہے حرام ہے، جو ہم رشوت سے لیں، دھوکے سے لیں، چوری سے لیں، دغا بازی سے لیں، ڈاکے سے لیں، اور جس طرح ہمارے ماشاءاللہ حکومتی عہدیداران تمام کانسٹیبل سے لے کر بیوروکریٹس تک عوام کو قوم کو لوٹ رہے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ بولیے یہ سب حرام ہے، وَعِرْضُهُ، اور ایک دوسرے کی عزت بھی تم پر حرام ہے۔ بولیے ایک دوسرے کی عزت بھی تم پر حرام ہے، حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات ہی کوئی نہیں، کسی کو ڈی گریڈ کر دینا، ڈی ویلیو کر دینا، کسی کی توہین کر دینا، انسلٹ کر دینا، بولیے یہ عمل حرام ہے۔ بولو بھائی یہ عمل حرام ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اگلی حدیث ہے بڑی چھوٹی سی پر ہے بڑی مزیدار، میں نے کہا چلو آج ہی سنا دوں۔ عن واصلہ بن الخطاب رضی اللہ تعالی حضرت واصلہ ابن الخطاب کہتے ہیں قال دخل رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ داخل ہوا حضور پاک کے پاس آنے کے لیے، وہو فی المسجد قائدا، حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور وہ شخص آپ کے قریب آنے کے لیے باہر سے اندر داخل ہوا تو فتزحزح لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے تھوڑے سے ہل گئے، اپنی جگہ سے تھوڑے سے اس کے اکرام کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ فقال الرجل یا رسول اللہ ان فی المکان سعۃ، وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ جگہ بہت بڑی ہے، آپ تکلف نہ فرمائیے، آپ تکلیف آپ نہ ہلیے، جگہ تو بہت ساری ہے۔ تو پھر حضور پاک نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان للمسلم لحقا اذا رآہ اخوہ ان یتزحزح لہ، آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا یہ حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ جب وہ دیکھے اس کا بھائی باہر سے آ رہا ہے تو وہ تھوڑی سی حرکت کر کے اس کو عزت دے دے، سبحان اللہ، وہ تھوڑی سی حرکت کر کے اس کو۔ ایک اور اس سے اگلا درجہ ہے کسی کے استقبال میں کھڑے ہو جانا۔ سبحان اللہ، بولیے کسی کے استقبال میں کھڑے ہو جانا، اس میں بڑا خطرناک مسئلہ ہے، وہ بھی یاد رکھیں۔ ایک ہے کہ میں آیا آپ خود کھڑے ہو گئے، آپ خود اپنی مرضی سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بولیے اس میں کوئی حرج ہے نہیں، جب حضور مسجد میں داخل ہوتے تھے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ نے منع فرمایا کہ میرے آنے پر کھڑے نہ ہوا کرو، بیٹھا رہا کرو، تکبیر پر کھڑے ہوا کرو، یہ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی محفل میں آئے یا کسی کے گھر آئے، بیٹھک میں آئے، ڈیرے پر آئے، اور یہ ارادہ اپنے اندر لے کر آئے کہ میں آؤں تو اگلا کھڑا ہو جائے، فرمایا یہ جہنمی ہے۔ جو یہ ارادہ لے کے آ رہا ہے کہ میں آؤں اور اگلا اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آپ بول نہیں رہے کیا مسئلہ؟ کھڑا، میں آؤں اور اگلا اٹھ کے، جو یہ ارادہ لے کر آ رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کی علامت کیا ہے کہ آپ آئیں میں اٹھ کے نہ ملوں، آپ کو غصہ آ جائے، میں آؤں آپ اٹھے نہیں تو مجھے غصہ آ جائے، تو سمجھے پھر ہم بھی انہی میں سے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ کہ کیوں غصہ کیا آپ نے؟ نہیں اٹھا تو نہیں اٹھا، کوئی بات نہیں،
میں دل میں رکھوں کہ میں آؤں اور کوئی اٹھے، یہ جائز ہے نہیں ہے، پر میرے دل میں نہیں ہے کہ اگلا اٹھ کے ملے، اگلا خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے ارادے سے، تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں، اب یہ کہاں سے جائز ہے کہ ایک پیر صاحب محفل میں داخل ہوتے ہیں، مولوی صاحب داخل ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیلا چمچا سپیکر پکڑ کے اعلان کرتا ہے پیر صاحب آ گئے، اٹھ کے استقبال کرو۔ وہ کیوں استقبال کریں بھائی؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کہاں سے جائز ہوا کہ آپ سب کو حکم دے رہے ہیں کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، پیر صاحب آ گئے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو؟ ہاں کوئی اپنے آپ کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج ہے، مگر یہ سپیکر پکڑ کے اعلان کرنا کہ حضرت صاحب اندر داخل ہو گئے، سارے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ استقبال وہ ہے جو اپنے دل سے کرے، سبحان اللہ، بولیے جو اپنے، اور یہ جبرن اور حکمن کسی کو کھڑا کرنا، تحکمانہ لب و لہجے میں، سارے بولیے اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں، اور یہ سارے کام اللہ کے گھر میں ہو رہے ہیں۔ اور ایسا بھی میں تو چونکہ جاتا ہوں پورے ملک میں، قرآن کی تلاوت قاری صاحب کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے پیر آ جاتا ہے، وہ تلاوت وہی رہ جاتی ہے اور سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک پکڑ کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، آ گیا جی، آ گیا سرکار، آ گئے، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ بتائیے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو سننا واجب ہے، بولیے سننا واجب۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی محمد بول دے تو اس وقت آپ اونچی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ دل میں پڑھیں گے اگر پڑھنا چاہتے ہیں، پر اونچی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن سننا فرض ہے، واجب ہے، اور درود پڑھنا مستحب ہے۔ تو مگر یہ کہاں سے جائز ہوا گیا کہ وہ قاری صاحب سے سپیکر پکڑ لیا، کوئی بیچارہ تقریر کر رہا ہے اس سے پکڑ لیا، کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے اس سے پکڑ لیا اور دے نعرے پہ نعرہ مار، تو یہ ساری بدعات، خرافات، رسومات ہماری مساجد اور محافل میں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ حضور پاک کا عمل میں نے بتا دیا کہ تھوڑا سا حضور ہلے، بولیے تھوڑا سا، اور فرمایا یہ حق ہے مسلمان کا کہ وہ آئے تو تھوڑا سا تم بھی ہل کر یا سائیڈ چینج کر کے اس کو عزت دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمد